اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آج کا جو ہمارا موضوع ہے منگول جیلمی کے اپنے ہی شاگرد سے انتہائی گھٹیا قسم کے برتاؤ پہ ہے۔ بیسیکلی خلافت بلا فصل مولا علی صلوات اللہ علیہ کو لے کر ہماری بہت سی ویڈیوز پہلے بھی آ چکی ہیں، جس میں سے ایک جواب ہم نے مرزا منگول جیلمی کو ہی دیا تھا اور وہ آپ سب دیکھ چکے ہیں۔ تو کچھ ہیں مومنین حضرات جنہوں نے خاص طور پہ منگول جیلمی کے خلاف ایک تفصیلی جواب مجھ سے مانگا تھا کہ ابھی یہ موضوع تشنا رہ گیا، گو کہ اس پر دلائل کا انبار لگا سکتا ہوں الحمدللہ۔ اور آج کی ویڈیو میں جو عبارتیں مجھے پیش کرنی ہیں، جو روایات پیش کرنی ہیں، ان کی سند کی صحت، ان صاحبان کتب کی توثیق میں آپ کے سامنے رکھ کر جاؤں گا، کیونکہ آج کی ویڈیو کا سارا جو منبع ہے وہ ہے ہی بحث اسماء الرجال۔ اس سلسلے میں منگول جیلمی کی ایک ویڈیو ہے جو بہت وائرل ہوئی تھی، جس میں خلافت بلا فصل کے لحاظ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ثقلین کو بنیاد بنایا گیا تھا۔ ہم نے بہت سارے دلائل پیش کیے اس کی وثاقت پر گزشتہ ویڈیو میں، ہم ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پہلے ذرا منگول جیلمی کے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں کہ یہ بندہ کس طرح سے ایک سائل کی تذلیل کر رہا ہے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دلائل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے جواب رکھیں گے۔ نور بھائی کے لیے میری اسپیشل آفر ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی سنڈے کو صبح 10 بجے جیلم اکیڈمی تشریف لے آئیں، اور انشاءاللہ تعالی میں آپ کو اسپیشل ٹائم بھی دوں گا۔ اگر آپ کو کرائے کا مسئلہ ہے تو کرایہ بھی دوں گا۔ اس سے بھی بڑھ کر اگر آپ اسپیشل گاڑی میں آنا چاہتے ہیں، میں انشاءاللہ یہاں سے گاڑی بھجوا دوں گا، آپ کو پک اینڈ ڈراپ دیں گے۔ لیکن شرط صرف ایک ہے نور بھائی، اکیلے آنا ہے، ساتھ کوئی دم چھلا لے کے نہیں آنا، اکیلے آئے۔ انشاءاللہ آنے جانے کا کرایہ بھی میں دوں گا، کرایہ نہیں گاڑی کہیں گے گاڑی بھجوا دوں گا اسپیشل، ٹھیک ہے؟ اس سے بڑی کیا آفر کر سکتے ہیں، لیکن میں انشاءاللہ آپ کی تسلی کروا کے بھیجوں گا۔ ویسے ویڈیو میں نے کافی حد تک کی ہے کہ کسی دوسرے سے ملاقات اور سماعت ثابت ہے، لیکن وہ راوی مدلس ہے، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا بیچ میں نہیں بولنا، آپ تیسری بار بولیں گے میں آپ کو باہر نکال دوں گا، کیونکہ آپ پھر سیکھنے تو نہیں نہ آئے، سیکھنے ہیں تو جواب مکمل کرنا دینا۔ آپ مدلس آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو میری بات تو پوری مکمل ہونا دینا۔ آپ کس نے رائٹ کیا ہے کہ آپ اس طریقے سے مس بہیو کریں؟ آپ نے سوال کیا تھا، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ثابت کرنا ہے میرے بھائی، آپ کو میں نے کہا تھا آپ کو صبر ہی نہیں آئے گا، آپ جواب سن نہیں سکیں گے، کیونکہ جب بندہ کوئی شیطان کے ہتھے چڑھتا ہے نا، اسے شیطان صبر نہیں کرنے دیتا۔ ظاہر ہے آپ دیکھیں یہ جملہ ہی مکمل ہوا، اب آپ اگر بولے تو میں نے آپ کو نکال دینا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگی کہ منگول جیلمی کس طرح بدتمیزی سے اور ہٹ دھرمی سے وہ ایک اسی کی اکیڈمی کا ایک اسٹوڈنٹ ہے، نور بھائی کے نام سے شاید، اس سے بد کلامیاں کر رہا ہے اور کس طرح اسے چپ کروا رہا ہے۔ کیا عجیب و غریب اس بندے کا سٹائل ہے۔ وہ بیسیکلی جسے آتا ہو کچھ نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، تو ایسے جاہل کو کہا جاتا ہے جاہل مرکب، اور منگول جیلمی تو بادشاہ جاہلان مرکب کا۔ ایک بڑی مشہور زمانہ کہاوت ہے، ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں آپ، جو لکھنؤ میں بولا جاتا ہے، بیکار آدمی کام کیا کر، کپڑے پھاڑ کے سیا کر۔ تو یہ ماشاءاللہ سے وہی مثال آپ کے سامنے ہے۔ خیر، بلا توقف ہم چلتے ہیں اپنے دلائل کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسند احمد بن حنبل کی جو حدیث، جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی تارک فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان دو خلیفہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس پہ شریق القاضی کے لحاظ سے منگول جیلمی نے کہا تھا کہ وہ مدلس ہے، روایت ناقابل قبول ہے، سند میں ضعف ہے، یہ بکواس ہے۔ امام احمد بن حنبل شیبانی کی دوسری کتاب فضائل الصحابہ سے ہم نے گزشتہ ویڈیو میں روایت دکھائی، اس پر تحقیم دکھائی کہ وہ حسن سند کے ساتھ ہے، مقبول روایت ہے، اس میں ضعف کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور پھر تدلیس کے لحاظ سے بھی بات کی، پھر وہ کتابیں بھی ہم نے پیش کی تھیں جو شیعہ مذہب کے خلاف لکھی گئی تھی، اور اس سے بھی اس حدیث کی سند اور متن کے لحاظ سے ہم نے توثیق پیش کی تھی۔ لیکن منگول جیلمی صاحب چونکہ دلائل کھانے میں بادشاہ ہیں اور صرف عام اور سادہ لوگ جو سائلین ہیں ان کی تذلیل ہی کر سکتے ہیں، ان کی تحقیر کر سکتے ہیں، لہٰذا حضرت کو جواب دینے میں کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں، کیونکہ دلائل کا کیا جواب ہو سکتا ہے سوائے ہٹ دھرمی کی ضد کے اور جہالت کے، جو کہ حضرت نے بھی ویڈیو میں شو کی ہے۔ اس پہ تو میں پہلے کہوں گا کہ منگول جیلمی صاحب بندے دے پتر بن کے جواب دیو، اگر یہ حرکتیں کرنی ہیں اس طرح
اہل بیت صلوات اللہ علیہم اجمعین کے لحاظ سے، ان کے مناقب، ان کے حق کے لحاظ سے جو سائل آپ کے پاس آتے ہیں ان کے لحاظ سے یہ اگر آپ کا رویہ ہے تو زیادہ دور نہیں ہے آپ کی اکیڈمی الحمدللہ فقیر کے شہر سے، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کتابیں بھر کے آپ کی اکیڈمی میں آ کے آپ کو ذلیل کر سکتا ہوں۔ آپ ماشاءاللہ حیثیت ہی کوئی نہیں ہے، نہ علم مناظرہ سے کوئی شغف ہے، نہ کبھی دلیل کے اوپر کوئی بات کی ہے، دلیل کی تعریف تک نہیں آتی، باقی باتیں تو پھر کجا، وہ باقی ساری چیزیں تو پھر کجا، دلیل کی تعریف نہیں آتی۔ عزیزان، باتیں ایز اے سیٹ کہنے کو بہت ساری ہیں، عبارتیں دکھانے کو بہت ساری ہیں۔ ہم چلتے ہیں اس موضوع کی طرف، ذرا اسے پیک پہ لے جائیں کہ خلافت کے اس مسئلے پر کیوں ایسی باتیں کی جا رہی ہیں، اور بالآخر اس حدیث کی جب صحت موجود ہے تو پھر یہ باتیں کیوں کی جا رہی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شریق القاضی کی تدلیس پر یہ جو معاملہ ہے یہ جرح مبہم ہے، نہ کہ جرح مفسر۔ اور چلیں مان لیا منگول جیلمی صاحب کہ وہ مدلس ہے، اول تو ہم سند کی صحت ثابت کر چکے ہیں، چلیں تدلیس اور مدلس کے لحاظ سے بات کر لیں۔ استاذ محمد ابو ظہور کی کتاب تاریخ حدیث و محدثین میرے پاس موجود ہے، تاریخ حدیث و محدثین میں صفحہ نمبر 398 پہ بالکل واضح انہوں نے لکھا، مندرجہ صدر بیان اس حقیقت کی آئینہ داری کرتا ہے کہ تدلیس اور قذف میں فرق ہے، نیز یہ کہ علماء مدلس راوی کی روایت کو قبول کرتے ہیں بشرط یہ کہ ثقہ ہو، اور منگول جیلمی صاحب اپنی ویڈیو میں مان چکے ہیں کہ شریق القاضی ثقہ ہے۔ عزیزان، اچھا جی چلیں تدلیس والا راوی ناقابل قبول ہے، سب کچھ ہے، ٹھیک ہے، اچھا جی چلیں منگول جیلمی صاحب اگر مدلس راوی کو آپ نے اسی طرح رکھنا ہے، آئیں، یہ میرے ہاتھ میں جلد نمبر اول موجود ہے، نزہۃ القاری فی شرح صحیح بخاری، بخاری کی شرح ہے، صفحہ نمبر 142 ہے، اس کے مقدمہ میں باب تدلیس میں شارح نے بالکل واضح لکھا ہے کہ امام بخاری نے بعوں جلالت و شان و عظمت مقام کے کہیں کہیں بالقصد یا بلا قصد تدلیس سے بھی کام لیا ہے، بالقصد عمدن جان بوجھ کر، یا بلا قصد، یا بعض اوقات آپ کہہ لیں کہ جسے مسٹیک، تدلیس سے بھی کام لیا ہے۔ امام بخاری کے بارے میں یہ واضح عبارت شارح بخاری لکھ رہے ہیں۔ عزیزان، اگر تو مدلس کی روایت کو اس طرح پکڑ کے رد کر دیا جائے اس کے ثقہ ہونے کے باوجود، تو بخاری کا کیا بنے گا بھائی؟ پھر آپ کو صحیح بخاری کو بھی فارغ کروانا پڑنا ہے، کیونکہ بخاری بھی مدلس ہیں۔ اچھا چلو مان لیا بھائی کہ چلیں آپ کے اصول کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، ناقابل قبول ہے، اس میں ضعف ہے، نعوذ باللہ، پھر بھی آپ کی جان نہیں چھوٹتی۔ یہ آپ کے بابا جی زبیر علی زئی صاحب کی سیرت پر یہ خصوصی اشاعت میرے ہاتھ میں موجود ہے، الحدیث محدث العصر زبیر علی زئی، اللہ اکبر، اس میں صفحہ نمبر 129 پہ زبیر علی زئی کا قول انہوں نے لکھا بحوالہ مقالات، بعض اوقات حدیث ضعیف ہوتی ہے لیکن مسئلہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس کی تائید اجماع یا آثار سے ہوتی ہے، اجماع یا آثار سے ہوتی ہے۔ حدیث ضعیف ہو بھی تب بھی منگول جیلمی صاحب الحمدللہ آپ کی جان نہیں چھوڑ سکتی۔ عزیزان، منگول جیلمی صاحب کے دوسرے بابا جی ناصر الدین البانی، ان کی مکتبہ قدوسیہ سے جلد اول میرے ہاتھ میں چھپی موجود ہے، سلسلہ احادیث ضعیفہ، اور اس میں صفحہ نمبر 14 پر احادیث کے لحاظ سے جو اصول و ضوابط انہوں نے یہاں اور محدثین کا ضعیف حدیث نقل کرنے کے بارے میں یہاں لکھتے ہیں، بہت سی احادیث ایسی تھیں جو کہ محض سند کے اعتبار سے ضعیف تھیں لیکن متن اور مفہوم کے اعتبار سے درست تھیں، سو ان کی ضرورت رہتی تھی، اس طرح کے اخراج سے ایسا ذخیرہ حدیث ضائع ہو جاتا۔ ضعیف حدیث بھی ان کی بھی ضرورت رہتی تھی، آپ کے بابا جی ناصر الدین البانی صاحب کہہ رہے ہیں عزیزان کہ سند اگر رد بھی ہو جائے تو پھر بھی متن کو اسی طرح رد نہیں کیا جا سکتا۔ اور سب سے بڑھ کے بات میں آپ کے سامنے ایک بات کی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث کے معاملے میں تو ہم نے الحمدللہ صحت بھی ثابت کی، اصول و ضوابط بھی رکھے، الزاماً بھی آپ کے سامنے چیزیں آ چکی ہیں۔ آئیں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج اس مسئلے کو ہم قرآن کریم کی روشنی میں پرکھ کے دیکھیں کہ قرآن میں کیا سند کے لحاظ سے تو ہم نے وضاحت کر دی ہے، کیا قرآن کے جو سارے مفاہیم ہیں، قرآن کی آیات ہیں، وہ اس حدیث کے متن کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ کیونکہ اگر متن قرآن کے ساتھ تائید ہو جائے پھر سند چاہے موضوع کیوں نہ ہو روایت مقبول ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کے ساتھ اس کی موافقت ہے، تو سب سے بڑا اصول ہے۔ آئیں قرآن کی طرف چلتے ہیں۔ سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل واضح آیت نمبر 30 میں ارشاد فرمایا ہے کہ
انی جاعل فی الارض خلیفہ، مشہور زمانہ آیت ہے۔ عزیزان، اس آیت کے لحاظ سے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا خلافت کے لحاظ سے اصول۔ جلد اول میرے ہاتھ میں موجود ہے اس وقت، تفسیر قرطبی۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 278 پہ پہلی جلد میں سورہ بقرہ کی تفسیر میں امام قرطبی کیا لکھتے ہیں اسی آیت کے لحاظ سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، مسئلہ نمبر 4 کہ یہ آیت امام اور خلیفہ قائم کرنے میں اصل ہے۔ ایسا خلیفہ اور امام جس کی بات سنی جائے اور اس کی اطاعت کی جائے، تاکہ اس کے ساتھ کلمہ مجتمع رہے اور اس کے ساتھ خلیفہ کے احکام نافذ ہوں، نفاذ حکم ہو یا بقیہ معاملات، خلیفہ ہوتا ہی من جانب اللہ ہے۔ عوام اپنے پاس سے پکڑ کے تکا سٹارٹ دے کے خلیفہ نہیں بنا سکتی منگول جیلمی صاحب، یہ بات بالکل واضح ہے آپ کے سامنے۔ عزیزان، اسی آیہ شریفہ کی تفسیر میں منگول جیلمی صاحب کے بابا جی ڈاکٹر اسرار ناسبی، ان کی جلد اول میرے ہاتھ میں موجودہ بیان القرآن تفسیر ڈاکٹر اسرار کی، صفحہ نمبر 144 پہ سورہ بقرہ کی اسی آیت انی جاعل فی الارض خلیفہ کے لحاظ سے اس نے لکھا خلیفہ در حقیقت نائب کو کہتے ہیں، در حقیقت نائب کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ عام طور پر لوگوں کو مغالطہ لاحق ہوتا ہے کہ خلیفہ اور جانشین کسی کی موت کے بعد مقرر ہوتا ہے، زندگی میں نہیں ہوتا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ عزیزان، آپ خود دیکھ لیں کہ کتنی بڑی بات ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جب ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی میں مولا کائنات صلوات اللہ علیہ مولا علی کو خلیفہ نامزد کر کے گئے تھے۔ اس پہ بے اعتراضات وارد ہوتے ہیں کہ زندگی میں کب انہوں نے کیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ وہ ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ اہل سنت کے اصول کے خلاف ہے، یہ ہے وہ، ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ تو ان کے بابا جی نے الحمدللہ واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ لوگوں کا مغالطہ ہے کہ زندگی میں خلیفہ نامزد نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے سامنے ہے بات، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا۔ خیر عزیزان، اب خلیفہ چونکہ نائب ہے، نائب کا معنی کیا ہے؟ قائم مقام۔ اور قائم مقام لفظ کے لحاظ سے اب میں لغت کا سہارا لوں گا آپ کے سامنے کہ میں چاہ رہا ہوں لغوی طور پہ یہ معنی آپ کے سامنے آشکار ہو کہ خلیفہ، نائب یا قائم مقام ہوتا کیا ہے، اس کی آپ کے سامنے وضاحت کر دیں۔ اظہر اللغات میرے پاس موجود ہے، اس میں صفحہ نمبر 687 پہ 687 پہ یہاں پہ بالکل واضح آپ دیکھ رہے ہیں، قائم مقام کے باب میں نائب، خلیفہ، ولی عہد، وکیل، عوضی، یعنی کہ اس کے عوض بالکل ہمتن اس کے جیسا، بالکل ویسا ہی، جیسا منیب ویسا ہی نائب۔ وہ سارے خصائص منیب نائب کے اندر موجود ہونے چاہیے، ورنہ وہ خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ عزیزان، اور یہ لغوی طور پہ تو آپ کے سامنے واضح ہے، کیا شروط میں بھی اس طرح کی کوئی بات موجود ہے؟ آئیں، یہ میرے ہاتھ میں مطبوعہ بیروت لبنان جلد نمبر 2 موجود ہے، تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی کی، صفحہ نمبر 519 پہ شرط امامت و خلافت کے اندر بالکل واضح سبت ابن جوزی نے یہاں لکھا ان یکون معصوما۔ شرط امامت و خلافت میں سے واضح ترین شرط کیا ہے؟ عصمت، امام یا خلیفہ کا معصوم ہونا۔ عزیزان، اور آج کل ماشاءاللہ سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں، جرا چل رہی ہیں کہ جی یہ کون ہے جی یہ علماء جن کی آپ کتابیں پیش کرتے ہیں۔ چلے آئیں، اس سے پہلے کہ یہ جرح کریں اس معاملے پہ میں اس کی تعدیل کر دوں آپ کے سامنے۔ سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر 14 میرے پاس موجود ہے، حافظ ذہبی کی، یہ صاحب تذکرۃ الخواص کے بارے میں آپ کو دکھانا چاہ رہی ہوں یہ کون ہے۔ جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 192 پہ حافظ ذہبی نے ابن جوزی کی تذکرے میں اس کے نواسے سبت ابن جوزی کا ذکر کیا، کہتے ہیں السبت هو الواحد شمس الدین یوسف بن کزوغلی الحنفی صاحب میراث الزمان الحنفی۔ سبت ابن جوزی جس کی کتاب سے ہم نے ابھی اصول پیش کیا کہ خلیفہ اور امام یا نائب کا جو ہونا ہے وہ معصوم، اس کا معصوم ہونا ضروری ہے، یہ شرط ہے، اس شرط پہ پورے نہیں اتریں گے تو خلافت آ ہی نہیں سکتی۔ یہ آپ کے سامنے واضح اصول ہے اور اس کی توثیق بھی ہے۔ عزیزان، اب کل کو سوال بھی ہوگا کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے سبت ابن جوزی کی، ٹھیک ہے اہل سنت کا امام ہے، حنفی یا جو بھی ہے، حافظ ذہبی نے اسے علماء اہل سنت میں تسلیم کیا ہے، اس کے پاس اس پر دلیل کیا ہے؟ آئے میں دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔
یہ اس وقت میرے ہاتھ میں کتاب عزیزان گرامی قدر موجود ہے، محدث الکبیر ابراہیم جوینی خراسانی کی کتاب فرائض السمتین، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، الفرائض السمتین ابراہیم جوینی خراسانی کی، صفحہ نمبر جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 133 پہ ابراہیم جوینی خراسانی پورا باب یہاں پر لے کر آئے ہیں، اور اس میں خود پوری سند کے ساتھ یہاں حدیث موجود ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سنا وہ فرماتے ہیں، انا وعلی والحسن والحسین وتسعۃ من ولد الحسین مطہرون معصومون، میں، علی، حسن، حسین اور حسین کی ذریت میں آنے والے 9 ہم سارے کے سارے مطہر ہیں، معصوم ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان اس روایت کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کی سند ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کی سند میں جس راوی کا نام ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، اس راوی کے لحاظ سے بہت نکتہ چینیاں ہوتی ہیں کہ جی یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ہے، یہ وہ ہے۔ اسبغ بن نباتہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ، عزیزان یہ شخصیت کون ہے؟ شیعہ مصادر کے لحاظ سے میں آپ کو واضح کر دوں کہ یہ مولا علی کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور اسی ذات پر ناسبی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ غیر مقبول راوی ہیں۔ عقائد کی بنیاد پر کبھی جرح نہیں ہوتی، وہ جرح مبہم، جرح مفسر نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لیکن اب اس راوی کی توثیق بھی ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے۔ وہ کیسے؟ آئیں ہم بلحاظ عقیدہ نہیں، بلحاظ اصول الحدیث ان کی توثیق آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، کیونکہ عقائد پہ جرح ہو نہیں سکتی۔ بخاری و مسلم میں بھی رافضی راوی موجود ہیں۔ یہ ان کے الفقی العارف عبد الغنی بن احمد الشافعی، ان کی مطبوعہ حیدرآباد دکن کتاب موجود ہے، ہندوستان سے میرے پاس چھپی موجود ہے، قدیمی یہ کتاب، یہ قرۃ العین فی ضبط اسماء رجال الصحیحین، عبد الغنی شافعی کی کتاب۔ اس کتاب میں عزیزان گرامی قدر عبد الغنی شافعی نے صفحہ نمبر 20 پر یہاں واضح دیکھ رہے ہیں، حضرت اسبغ بن نباتہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ کا واضح ذکر کیا کہ یہ رجال صحیحین میں سے ہیں، بخاری و مسلم دونوں کے متفق علیہ راوی رجال صحیحین میں سے ہیں حضرت اسبغ بن نباتہ، جن پہ جرح کر کے یہ عصمت اہل بیت کی حدیث کو نعوذ باللہ یہ مبہم قرار دیتے ہیں۔ عزیزان اب ابراہیم جوینی خراسانی کے بارے میں آپ کے سامنے وضاحت رکھوں کہ ابراہیم جوینی کیا یہ شیعہ تھے؟ کیونکہ ناسبی اس پہ بھی بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ ابراہیم جوینی کی جو آپ کتاب دکھا رہے ہیں یہ بندہ رافضی تھا، یہ جہالت ہے۔ یہ حافظ ذہبی کی دوسری کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، جلد نمبر 4 تذکرۃ الحفاظ، حافظ ذہبی کی۔ اس میں انہوں نے بالکل واضح صفحہ نمبر 199 پہ یہاں پر پوائنٹ نمبر 24 میں لکھا، الامام المحدث العہد الاکمل فخر الاسلام صدر الدین ابراہیم بن محمد بن موید بن حمد الخراسانی الجوینی۔ ابراہیم جوینی کو حافظ ذہبی امام اہل سنت تسلیم کر رہا ہے، امام، اللہ اکبر، امام۔ اس سے بڑھ کے میں کیا توثیق دکھاؤں؟ صرف محدث نہیں، امام ابراہیم جوینی خراسانی۔ عزیزان تو الحمدللہ آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی ہوگی۔ میں پہلے ہی عرض کر دوں کہ میرے پاس اس مسئلے پر بہت زیادہ دلائل ہے، بہت زیادہ دلائل ہے، ٹو بی آنیسٹ بہت زیادہ دلائل ہے۔ اب لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ دلیل الحمدللہ پھر ہم وہ دیتے ہیں جو ان کی پھاڑ کے نکلے۔ منگول جیلمی صاحب، اف یو ڈونٹ مائنڈ، ذرا یہ بتائیں گے یہ کیا ہے؟ یہ منگول جیلمی صاحب کا اپنا ریسرچ پیپر، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں، اور اس میں منگول جیلمی صاحب نے صفحہ نمبر 32 پہ بالکل واضح الفاظ میں یہاں پر ایک پوائنٹ لکھا ہے، پوائنٹ نمبر 48، فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے، اللہ اکبر۔ سلطان دشت نینوا مولا حسین صلوات اللہ علیہ کی فکر تحریک خلافت کی روح ہے۔ منگول جیلمی صاحب، جب حسین کا تفکر تحریک خلافت الہیہ کی روح ہے تو حسین سے پوچھے بغیر آپ کے بڑے سقیفہ کیا لینے گئے تھے؟ ہاں، آپ کا جملہ آپ کے ریسرچ پیپر میں موجود ہے، اس پہ جو اتنی ڈنگے مار رہے تھے اس بیچارے سائل پہ، پہلے اپنا ریسرچ پیپر تو کھول کے پڑھ لیں منگول جیلمی صاحب، اور آپ ہی کا ڈائلاگ ہے ٹائم قیامت تک ہے، جواب دیں اس بات کا۔
فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے. جب روح خلافت تفکر سلطان دشت نینوا ہے تو آپ کے بڑے حسین سے پوچھے بغیر سقیفہ گئے کیوں؟ ہے ہمت تو دو جواب. دیٹس آل عزیزان. جو سمجھدار ہیں وہ سمجھ جائیں گے. ویسے تو الحمدللہ دلائل بہت سارے ہیں لیکن فی الحال بتقاضۂ وقت اتنے کافی ہیں. خدا حافظ.